بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں آرام ہی آرام ہے، تھکن اور دکھن کا کچھ کام نہیں۔ جنت چونکہ سراسر راحت اور آرام کی جگہ ہے، اس لیے وہاں انسان کو کبھی بھی سر میں درد بھی نہیں ہوگا۔ بڑی بیماریاں تو دور کی بات ہے، کبھی کسی کو سر میں پیر میں ہلکا سا درد بھی محسوس نہ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے، مصیبت پر مصیبت ہے۔ اور ان دونوں کے مقابلے میں دنیا ایسی چیز ہے جہاں اللہ نے دونوں نمونے رکھے ہیں۔ جنت کا نمونہ بھی رکھا ہے کہ یہاں انسان کو راحت بھی ملتی ہے، عافیت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور یہاں کی لذتوں سے بھی انسان محظوظ ہوتا ہے، اور یہاں اس کو نعمتیں بھی ملتی ہے۔ اور ایسے ہی یہاں اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، حالات بھی آتے ہیں، امتحانات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جہنم کا نمونہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے دونوں نمونے رکھے ہیں، جنت کے بھی جہنم کے بھی۔ تو لہذا عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو ہمیشہ کے آرام کی فکر کرے، ہمیشہ کی راحت کے لیے کوشش کرے، اور ہمیشہ کی راحت جو ملے گی وہ صرف جنت میں ملے گی۔ دنیا میں جب تک ہیں تو نہ معلوم کبھی کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو آدمی صبر سے کام لے، ہمت سے کام لے، اور نیک اعمال میں لگا رہے، اس لیے کہ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ بیماریاں اور یہ تنگ دستیاں جو دنیا میں ہیں، یہ وقتی ہیں، عارضی ہیں۔ یہ موت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اگر آدمی صاحب ایمان ہے، مومن ہے، پکا سچا مسلمان ہے اور نیک اعمال کرنے والا ہے، تو ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر جنت میں اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ جنت کی نعمتیں قبر میں، جنت کے دروازے رحمتوں کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آدمی کو دنیا میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ دنیا میں کبھی مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، بیماری ہی نہ ہو، کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ چھوٹا موٹا تو سب کے ساتھ چلتا رہتا ہے، آدمی کو ہمت سے گزر جانا چاہیے اور ہمت سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں وقتی طور پر، عارضی طور پر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ سورہ فاتر میں ارشاد ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ۔ اور جنتی کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا۔ غم، دنیا کے اندر غم لگے ہوئے ہیں، آدمی کو نہ معلوم کیسے کیسے غم لاحق ہوتے ہیں، اور آدمی کیسی کیسی فکریں لے کر سوتا ہے، کیسی فکریں لے کر جاگتا ہے، اور کیسی کیسی ٹینشنوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب آدمی جنت میں پہنچ جائے گا تو یہ ساری ٹینشنیں، سارے غم، سارے فکر دور ہو چکے ہوں۔ تو جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر اللہ کی تعریف کریں گے اس بات پر کہ جس نے ہمیشہ کے لیے ہمیں ٹینشنوں سے آزاد کر دیا۔ دنیا میں تو بڑی ٹینشنیں تھی، بڑی فکریں ہو رہتی تھی، بڑے مسائل رہتے تھے، لیکن اللہ نے جنت میں بھیج دیا تو سارے غم، ساری تکلیف، ساری ٹینشن دور ہو گئی۔ بلا شبہ ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے رہنے کی جگہ اتارا، جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ذرا تھکن محسوس ہو سکے گی۔ دنیا میں تو آدمی کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، آدمی کام کرتا ہے اور تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے، لیکن جنتی لوگوں کے بارے میں آیا ہے، پہلے گزر چکا، کہ وہاں نیند بھی نہیں آئے گی، نیند بھی نہیں ہوگی۔ نیند تو آتی ہے تھکن کی وجہ سے، تھکن دور کرنے کے لیے، اگر تھکن نہیں ہے تو نیند کا کیا مطلب؟ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو کر اہل جنت یہ بات کہیں گے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا، اللہ نے ہم سے رنج و غم دور فرما دیا۔ یعنی دنیا میں جو رنج و غم آنے کے اسباب تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ یہاں کبھی کسی وجہ سے کوئی رنجیدہ کرنے والی بات اور فکر و پریشانی میں ڈالنے والی چیز پیش نہ آئے گی۔ دکھ تکلیف کے احتمالات اور ان کے مواقع سب ختم ہو چکے۔ اب نہ کمانے کی فکر ہے، نہ روزی کی تلاش ہے، نہ موت کا ڈر ہے، نہ بڑھاپے کا خوف ہے، نہ حرج ہے، نہ مرض ہے، نہ قبر درپیش ہے، نہ میدان محشر کی ہول ہے،
نہ سوء خاتمے کا اندیشہ ہے، نہ نعمتوں کے ختم ہونے میں کوئی شک ہے، نہ دنیا سنوارنے کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ آخرت بنانے کے لیے عبادت میں لگنے کا حکم ہے۔ بس ہر طرح سے آرام ہی آرام، امن و اطمینان ہے۔ دنیا اور آخرت سے متعلق جو خوف و فکر اور ناگواری اور پریشانی کے اسباب اور مواقع اور منازل تھے، ان سب سے گزر کر دارالمقامہ میں آ گئے، جہاں نہ کوئی مصیبت ہے، نہ دقت، نہ محنت ہے، نہ مشقت، نہ تھکن ہے، نہ دکھن۔ در حقیقت یہی جگہ اس قابل ہے جسے دارالمقامہ یعنی رہنے کی جگہ کہنا زیبا ہے، جہاں سے نہ کبھی کوئی نکالے گا، نہ نکلنے کو کبھی خود دل چاہے گا۔ ہر ایک معزز اور مکرم ہے، بھرپور لذتیں ہیں، بے انتہا نعمتیں ہیں جو کلفت کدورت سے پاک ہیں۔ دنیا میں آدمی کچھ بھی کر لے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے اور کتنے ہی عیش اور عشرت کے اسباب کیوں نہ اپنا لے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آئے دن اس کو ایسی باتیں، ایسے اعمال پیش آتے رہتے ہیں جو طبیعت کے خلاف ہوں۔ لیکن جب انسان مر جائے گا اور نیک ہوگا تو جنت میں پہنچ جائے گا، تو ان ساری ٹینشنوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ ہر طرح کی فکر، ہر طرح کی ٹینشن اور ہر طرح کا مرض، ہر طرح کا ڈر بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ اہل جنت کی بعض مجلسی تذکرے سورہ صافات میں ارشاد ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنَّهُ كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ۔ پس جب وہ ہم مجلس ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ جنتی جب آپس میں بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا، ایک جان پہچان والا آدمی تھا، جو مجھ سے بطور تعجب یوں کہتا تھا کہ کیا تو بھی قیامت کے ماننے والوں میں سے ہے؟ میرا ایک جان پہچان والا آدمی تھا جو مجھ سے ملتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ بھلے آدمی، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے، تو خالی خامخواہی کے ڈکوسلے ہیں، یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، اتنی دنیا آج تک چلی گئی، وہ زندہ نہیں ہوئی تو کیسے زندہ ہوگا؟ ایسی باتیں منکر آدمی کرتا تھا۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اپنے کاموں کے بدلے پائیں گے؟ کتنے لوگ مرے ہوئے، ان کو ہزاروں برس ہو گئے، لاکھوں برس ہو گئے، اور نہ معلوم ان کی قبریں کہاں ہیں، ان کی ہڈیاں کہاں ہیں، ان کے جسم کے ذرات پتہ نہیں کہاں سے کہاں بکھر گئے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اور اگر اچھا ہوگا تو اس کو یہ ملے گا، یہ نعمتیں ملیں گی، برا ہوگا تو ان عذابات میں گرفتار ہوگا۔ تو پہلے وہ ہو تو صحیح، وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا، اس کے ذرات بھی نہیں پتہ کہاں ہیں، تو اس کو ملے گا کیا؟ قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم۔ پھر وہ جنتی اپنے ہم مجلسوں سے کہے گا کہ کیا تم اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر خود ہی جھانکے گا اور اپنے ملاقاتی کو دوزخ کے درمیان دیکھ لے گا۔ وہ جو اس کا دوست تھا، کافر، مشرک اور قیامت کا منکر، وہ کہاں، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوزخ میں ہوگا، جہنم کے اندر ہوگا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ سارے عقیدے جو ہمارے ہیں، مرنے کے بعد زندگی کے، مرنے کے بعد حساب و کتاب کے، مرنے کے بعد جنت و جہنم ملنے کے، بالکل برحق ہے۔ جو آدمی اس میں شک کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں روشن دان کی طرح جھروکے ہوں گے، جن میں سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور جنتی شخص اپنے ملاقاتی کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا کہ قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ اللہ کی قسم، تو مجھ کو تباہی کرنے کو تھا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح دوزخ میں حاضر کر دیے جانے والوں میں ہوتا۔ اگر میں تیری بات مان لیتا دنیا میں، جو انجام تیرا ہوا میرا انجام بھی وہی ہوتا، لیکن اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، میں تیرے بہکاوے میں نہیں آیا، میں سیدھے راستے پر چلتا رہا، تو اللہ نے مجھے اپنے فضل سے جنت دے دی۔ سورہ طور میں اہل جنت کی ایک گفتگو اس طرح نقل فرمائی گئی ہے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے دنیاوی گھر بار میں رہتے ہوئے انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے، سو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، واقعی وہ بڑا محسن اور مہربان ہے۔
بڑا ڈر لگا رہتا تھا ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، کہ نہ معلوم ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پھر مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا کہ جہنم ہوگا، بڑا فکر لگا رہتا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اور واقعی اللہ تعالیٰ بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔